قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. آپ سے بات کرتے ہیں. شیر رحمان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے ذرا کوئکلی اس تمام صورتحال پہ ان کا بھی ٹیک لے لیتے ہیں. شہری صاحبہ, آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھتی ہیں, آپ کیسے انالائز کرتی ہیں اس ملاقات کو؟ جی شکریہ. دیکھیے کہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تاریخی میٹنگ ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیے پہلے کبھی کسی پریزیڈنٹ نے, سرونگ امریکن پریزیڈنٹ نے اس طرح پاکستان کے کسی چیف آف آرمی اسٹاف یا کسی بھی رولر, یہ تو اب رولر ڈائریکٹ پوزیشن میں نہیں ہے, کسی بھی اس حکمران طبقے کے لیول کو اس طرح لنچ پر بلایا. چیف آف آرمی اسٹاف کو نہیں اس طرح کبھی انوائٹ کیا گیا. اور یہ ایک اس لیے بھی تاریخی ہے کہ وقت بھی ایسا ہے, تاریخ کا موڑ بھی ایسا ہے, اور ساری دنیا کی نظریں اس وقت امریکہ کی فیصلہ کن کردار پر بھی ہیں. پاکستان اس وقت سب کی نظروں میں بھی ہے, اس لیے خاص طور سے اس ہندوستان کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے حال میں, اس کے حوالے سے بھی اوبویسلی, اور ایران اور اسرائیل میں جو کشیدگی جاری ہے, بلکہ جنگ کیا کشیدگی کیا, جنگ کا چھٹا دن جاری ہے. تو بہت سارے اس وقت ایونٹس ہوئے ہیں, اور اس کا محور اس وقت ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہی کردار ہے. اور انہوں نے جس طرح باتیں بھی کی ہیں اس کے بعد, دیکھیے کہ میں بہت امپریسڈ ہوں اور میں شکر گزار ہوں. میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات تھی. یہ ساری پازیٹیو میسیجنگ جو آ رہی ہے واشنگٹن سے, یہ میں سمجھتی ہوں پاکستان کے لیے تو ہے ہی ایک امپورٹنٹ اور اہم وقت, اور یہ ظاہر بات پاکستان کی بہتری کی طرف ہی ہوگی. لیکن ہندوستان کی, میں ابھی آپ کی بات سن رہی تھی, وہاں تو صفحہ ماتم ہے جی. اور جی وہاں ہضم نہیں ہو رہی ہے یہ بات, ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. اب 1.5-2 مہینے ہو گئے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جی. ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کا رول کہاں پہنچ رہا ہے جیو پولیٹکلی. ایک تو وہ ہائیفنیٹ ہو رہے ہیں بار بار. ابھی بھی آپ 13ویں دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں دونوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میں دونوں کے ساتھ ٹریڈ کا ڈیل کر رہا ہوں. وہ بار بار جھٹلاتے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے بار بار اسی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی ایڈ ہاک کر کے انہوں نے بات چھوڑ دی. اور آپ کو یاد ہے اس کا یہ اوور نائٹ بات نہیں ہوئی ہے, اس کا ایک تسلسل چل رہا ہے کہ پہلی اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں انہوں نے پاکستان کا نام لیا تھا کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے, سب کو یاد ہوگا. وہ بھی انہوں نے کہا کہ چلے رینڈم ہوگا, رینڈم تو نہیں ہوا ہے. یہ ایک سسٹینڈ ان کی انگیجمنٹ رہی ہے. جنرل کوریلا جو سینٹ کام کے چیف ہیں, انہوں نے بھی یہ بات ریپیٹ کی کہ جی دے ٹریمینڈس پارٹنرز. تو یہ کڑیاں سب جڑ رہی ہیں جی. اور یہ جو لنچ ہے اس کی ایک, جسے میں کہتی ہوں پیک ہوگا آف ڈس انگیجمنٹ, اور ایک نئی شروعات بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں نئی شروعات بھی ہو سکتی ہے. شہری رحمان صاحبہ, اگر ہم 10 مئی سے پہلے والی صورتحال دیکھیں, اس وقت تک بھارت یہ کہتا تھا جی خطے کا چودھری بنا ہوا تھا, چودراہٹ قائم تھی, بلی کا کردار ادا کرتا تھا. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا جی ہمارے جی کو ہم اس پورے خطے میں تنہا ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں بھارت بالکل تنہا ہو گیا ہے. وہ جن لوگوں پر سہارا تکیہ کر رہے تھے, یوں کہہ لیں, وہ جنگ میں ان کے ساتھ آئے بھی نہیں, بلکہ سیز فائر جس طرح ہوا اور جو کردار امریکہ نے ادا کیا. ہاں جی, تنہائی کا تو اس وقت شکار ہے. لیکن ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ بھارت کی ایک اقتصادی وزن ہے, اور وہ اسٹریٹجک ایلائی ہیں. اس پہ ہمیں ان کے سوچ اور ان کی حالات پر, ان کو حالات ظاہر پہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اس وقت اپنی ہم سوچیں کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے. یہ ایک بہت اہم ریسیٹ کا موقع ہے جی دنیا میں. اور اس وقت جو ملٹری پار اس وقت عسکری ہے وہ امریکہ. تو ہماری چین سے جو رشتہ ہے اس سے امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ چین نے کبھی زیرو سم بات ہی نہیں کی ہے کہ اگر آپ میرے دوست ہیں تو کسی کے ہو نہیں سکتے. ان کے انٹرسٹ قائم ہیں, اور میں سمجھتی ہوں اگر آپ کا رشتہ بہت بہتر ہو رہا ہے اور تیزی سے بہتر ہو رہا ہے, اسٹریٹجک جگہوں میں بہتر ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ, تو میں سمجھتی ہوں یہ بہتری کا ایک شاخصانہ ہے پاکستان کے لیے. اور ہمیں ان ریلیشن شپس میں, ایکسٹرنل افیئرز میں
डिप्लोमेसी हर लेवल पे तेज करके जरूर आगे ले जानी चाहिए। And what do you see ये जो कॉन्टेक्स्ट है ईरान इसराइल? ओके, थैंक यू सो मच। शरीर रहमान साहब हमारे साथ थी, गुफ्तगू कर रही थी और उन्होंने कहा कि बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान का जो इमेज खासतौर पे उस जंग जो हमने जीती अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद जो बेहतर हुआ है, आज हम देख रहे हैं कि भारत इस खत्ते में और इस खत्ते में क्या पूरी आलमी दुनिया में तन्हा है। और बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं जी मैंने सीज फायर कराया, मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान की लीडरशिप का। और जिन अल्फाज में उन्होंने फील्ड मार्शल के हवाले से गुफ्तगू की कि उनसे मुलाकात मेरे लिए एजाज थी, और ये तमाम तर वो सूरत हाल है जिस पर इंडिया में अब इंडिया के ही लोग उन पर यानी कि अपनी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। और जहां ज़ेब अली भी हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से, इसी पॉइंट को कैरी ऑन करते हैं। जहां ज़ेब, हम ये देख रहे थे कि भारत पाकिस्तान को खित्ते में तनहा करने की कोशिश कर रहा था, रीजनल हेजमनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल वही नेतन्याहू वाले पैटर्न पर मोदी जी चल रहे थे। और अब हम ये देखते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में जो सिफारती वफ्द गया वो भी कामयाबियां समेट कर आया। पाकिस्तान का बयानिया इंटरनेशनल फोरम पर बड़े क्लियरली एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली प्रिसाइजली रख के आया। और दूसरी अहम पेशरफ्त अब ये है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ़ किया और उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलना उनके लिए काबिल एजाज़ है, एजाज़ की बात है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? जो भारत अब तनहा पड़ गया है, जो भारत की चौधराहट एकदम से मिट्टी में मिल गई है, इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जब आपको याद होगा कि पहलगाम का वाकया हुआ था कश्मीर के अंदर, तो उसके बाद से भारत ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए थे दहशतगर्दी के, और उसके बाद फिर जंग शुरू हो गई। और जब जंग शुरू हो गई उसके बाद जब जंग खत्म हो गई, सीज फायर हो गया, उसके बाद भी जो है भारतीय वफ्द भी यहाँ मौजूद था वाशिंगटन डीसी में, और वो यही बात करता रहा कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर रहा है। फिर हमने देखा कि मैं खुद स्टेट डिपार्टमेंट व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग्स में जाता हूँ, वहां पर जो भारतीय सहाफ़ी हैं वो बार बार ये सवाल करते हैं। टेमी ब्रूस जो कि तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की, इवन के व्हाइट हाउस के अंदर सदर ट्रंप से एक भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या जी आप पाकिस्तान से बात कर रहे हैं कि वो दहशतगर्दों की पुष्पनाही खत्म करे। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो है पाकिस्तान की तारीफें शुरू कर दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है और पाकिस्तान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बात मानी और ये सीज फायर किया। तो जो भारत एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ कि वो दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर रहा है, वो पहलगाम वाकये में मुलविस है, उसको मुंह की खानी पड़ी है। भारत एक्सपोज हो चुका है बुरे तरीके से, और सदर ट्रंप को हर बात बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। देखिए बार बार मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ये बार बार बात और की जा रही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इंटीग्रल पॉइंट यहाँ पर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से बहुत दफा इतराफ कर चुके हैं सीज फायर का, और मुसलसल भारत की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप का जो किरदार था पाक भारत सीज फायर में उसको मुस्तरद किया जा रहा है। अभी फिर दोबारा से रिसेंटली जब इनकी गुफ्तगू हुई है डोनाल्ड ट्रंप की मोदी से, तो उसके बाद ही मोदी ने इनके जो डोनाल्ड ट्रंप का जो किरदार था जंग बंदी में उसको मुस्तरद किया। मुझे लग रहा है कि वो दिन बहुत अब करीब आता जा रहा है कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली शट अप कॉल दे देंगे मोदी को। ऐसा हो चुका है। देखिए मैं आपको बता दूं कि मोदी जब आए थे वाशिंगटन डीसी और उन्होंने सदर ट्रंप से मुलाकात की थी, मैं खुद व्हाइट हाउस में मौजूद था। अच्छा। उस मुलाकात के दौरान उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां भी मैं मौजूद था। इतना जहर उगला मोदी ने उस मुलाकात के अंदर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज आप देखिए कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में मदऊ किया, उनको इनके साथ लंच किया, उनके साथ 2 घंटे गुजारे। ये कोई मामूली बात नहीं है। अमेरिकन मीडिया जो व्हाइट हाउस में मौजूद था उनसे भी मेरी वहां पे बातचीत हो रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि ये समझ नहीं आ रहा कि ये मुलाकात इतनी लंबी क्यों हो गई है। वो इस वजह से हुई है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को पसंद करते हैं। उनके आज आप अल्फाज देखें, उन्होंने कहा आई लव पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि मुझे जो है सदर ट्रंप को हमेशा से जो है बाअसर शख्सियात जो है पसंद हैं, ताकतवर शख्सियात पसंद हैं। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, जो मीडिया से थोड़ी बहुत उनकी गुफ्तगू हुई, कि आसिम मुनीर जो है, जनरल आसिम मुनीर, वो बहुत ज्यादा बाअसर हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने सीज फायर किया। तो इस वक्त जो है भारतीय मीडिया और जो भारतीय गवर्नमेंट है मोदी की, उधर बहुत बुरा हाल है। उधर जो है क्या कह सकते हैं, गशी के दौरे पड़ रहे हैं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि इस वक्त जो बयानिया बना रहा था भारत, और भारत की जो लॉबी यहाँ पे जो काम कर रही थी, उनको चारों शानोचित कर दिया और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी समझी जाती थी। जहांजेब, आप तो इससे बखूबी वाकिफ होंगे, जो भारतीय लॉबी है, और फिर जिस तरह इनका एक वफ्द शशि थरूर की क़यादत में मुल्कों के दौरे कर रहा था, ये अपना एक नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे थे, उसको बड़ा धचका पहुंचा है।
دیکھیے صدف، یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہے کہ ششی تھرور جب یہاں پر آئے تھے انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ ٹرمپ جو ہیں وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ ایک بزنس مین ہے، وہ سیاست میں آ گئے. پھر انہوں نے پھر ہمیں بی جے پی گورنمنٹ کی طرف سے یہ بیانات سننے کو ملے کہ ٹرمپ کا کوئی کردار ہی نہیں ہے سیز فائر میں. ٹرمپ کے کانوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے اور ٹرمپ ناراض ہیں، اور ٹرمپ ایسے شخص ہیں آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ ان باتوں کو بالکل برداشت نہیں کرتے. اگر وہ خود کریڈٹ لینا کی کوشش کر رہے ہیں اور کریڈٹ بنتا بھی ہے. انہوں نے سیز فائر کروایا ہے، اور جب انہوں نے یہ کہا تھا جب سیز فائر کرایا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ جوابی کارروائی کے لیے جوہری ہتھیار جو ہے استعمال کرنے کے قریب تھا، لیکن میں نے ان کو روکا. تو یہ کریڈٹ لے رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے انڈین گورنمنٹ ان کا کریڈٹ ختم کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں ہے. تو یہ بات ٹرمپ کے کانوں تک پہنچی ہے اور انہیں ضرور اس بات پہ غصہ ہے، ضرور اس بات پر ان کو جو ہے وہ پریشان ہے کہ یہ کس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے. حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ بھارت نے جو ہے رابطہ کیا تھا صدر ٹرمپ سے اور یہ کہا تھا کہ خدا کے لیے ہماری جان بچائیں، پاکستان کو روکیں، کیونکہ پاکستان نے جس طرح کے حملے کیے تھے بھارت کے اوپر، بھارت کو اس طرح کی بالکل بھی توقع نہیں تھی. اور یہی وجہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آرمی چیف کو مدعو کیا. ان کو اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک فوج ہے. ان کو اس بات کا اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ پاکستان نے بھارت کو جو بھی ایک مختصر دورانی کی جنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی، اور اس کی وجہ بڑی قیادت فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت تھی. عاصم منیر نہ صرف پاکستان میں ایک ابھرتے ہوئے ایک زبردست قسم کے لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں، بلکہ وہ خطے کے طور پر بھی بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے ان کو وائٹ ہاؤس مدعو کیا. نہ صرف پاکستان بھارت کشمیر کے معاملے پر بات ہوئی، بلکہ جو اس وقت ایران اور اسرائیل کا معاملہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس حوالے سے کردار ادا کرے اور ایران کو مذاکرات کی میز پر واپس لے کر آئے. ایک آخری بات، اسٹیو وٹکاف بھی اس ملاقات میں موجود تھے، اور اسٹیو وٹکاف کی قیادت میں امریکی وفد آئندہ سے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر مسقط روانہ ہو رہا ہے، جہاں پر ایران کے ساتھ مذاکرات کی آخری کوشش کی جا رہی ہے. اور ایک اور بات کہ ایئر وائی نیوز واحد پاکستانی چینل تھا جو آج اس اہم ملاقات کی کوریج کر رہا تھا. وہاں پر کوئی پاکستانی صحافی یا کسی پاکستانی میڈیا کو بالکل. تھینک یو سو مچ جہازیب، اور جس طرح آپ رپورٹنگ کرتے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ. اور پاکستان میں اعزاز حاصل ہوا. اور آخری بات جو ہم بتا کے گئے جہازیب وہ یہ تھی کہ وٹکاف جو ہے اسٹیو وٹکاف وہ وہاں پر موجود تھے، اور ان کی قیادت میں اب ایک ڈیلیگیشن جائے گا مسقط، اور پھر یہاں پہ ایک فائنل ایک کہتے ہیں نا ٹاک کا راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے ساری صورتحال. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. السلام علیکم حارث صاحب اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو. حارث صاحب پہلے تو مبارکباد آپ کو بھی اور ہمیں بھی اور پورے پاکستان کو بھی کنگریچولیشنز کہ جس طریقے سے اس سال عظیم فتوحات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اور پاکستان کی جو امیج اپ لفٹ ہوئی ہے گلوبلی آفٹر دس انڈو پاک سچویشن، وار سچویشن، اس کی مثال کہیں پر دیکھنے کو نہیں ملتی. یہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، 2 گھنٹے طویل ہوئی، اس کے بعد ظہرانہ دیا گیا ان کو. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آئی لو پاکستان، اور انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ملنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. آپ اس تمام صورتحال کو کیسے انالائز کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بات سب سے بڑی بات یہ کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ اپنی رسپیکٹ ارن کروائی ہے، اور وہ سب سے زیادہ جب انڈیا کی اور پاکستان کی لڑائی ہوئی ہے اس میں پاکستان نے یہ دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان ایک بہت ہی رسپانسبل میچور نیوکلیئر ملک ہے، اور ہماری مسلح افواج پروفیشنل اور بیٹل ہارڈنڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پوری قوم کو اکٹھا کیا اور ایک چھتری کے نیچے لا کے ایز اے نیشن دے فاٹ، اور دشمن کے جو چاروں شانے چت کیے وہ معلوم ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ دنیا میں بہت بڑا ہے. اور پھر اس کے بعد ابھی ایک یہ آنیسٹلی یہ پریزیڈنٹ کا کہنا کہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم سے ملاقات کروں، دیز آر دا گولڈن ورڈز جو پاکستان کے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے. اور انڈیا کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر سانپ سونگا ہوا ہے، مصطفی ماتم مچی ہوئی ہے، رونا پڑا ہوا ہے، ناپ عثمانی کی آواز نہیں نکل رہی ہے. یہ دیکھ کے مجھے بڑی کم از کم خوشی ہوتی ہے کہ یہ جس طریقے سے وہاں پر باتیں ہو رہی ہیں، شور مچا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور وہ انڈیا آئسولیٹ ہو گیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر. آپ نے G7 میں دیکھا بل نہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسے بات کی، نہ اسے ہاتھ ملایا، نہ اس کو فوٹو سیشن کے اندر بلایا گیا. آپ کس سے اندازہ رکھیں. سیکنڈ، جب یہ ملاقات ہوئی ہے تو اس میں دیکھیں ان کی پوری ڈیفینس میں سیکٹری تھے، ڈیفینس منسٹر تھے، پھر اس کے بعد سینٹ کام کمانڈر تھے، اور ہماری صرف ملٹری لیڈرشپ تھی
کوئی اور سول لیڈرشپ نہیں ہے. سیکنڈ انہوں نے اسپیشلی کہا کہ کیونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایران کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہیں تو وہ میں نے ان سے بہت ڈسکس کیا. اور 2 گھنٹے کی ملاقات میں اب یہ دیکھو نا صدف کے خالی یہ تو نہیں کہ السلام علیکم وعلیکم السلام یہ موسم کی باتیں تو نہیں ہوئی ہیں نا. اور 1 گھنٹے کی ملاقات ہی 2 گھنٹے چلی ہے. اس کا مطلب کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہت کھلی کینڈیڈ باتیں کی ہیں, پروفیشنل باتیں کی اور ان کو بڑا کنونس کیا ہے. اینڈ دے لسن ٹو ہم. اور اس کے بعد آئی ایم شیور کہ یہ بھی کہا ہوگا کہ جی وی آر ریڈی کہ کوئی بھی اگر ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم میڈیٹ کریں ایران کے اور اسرائیل کی لڑائی کے اندر تو ہم اس کے بھی تیار ہیں. اگر میسج جانا ہو ہم ایران سے کمیونیکیشن ہماری بہتر ہے ہم کر سکتے ہیں. اور یہ بھی بتایا ہوا اس خطے میں اگر آل اس کی لڑائی ہوتی ہے اس کے فالوور سے کیا کیا افیکٹ ہوں گے. بہت ساری ظاہر ہے اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. ساتھ ہی نہیں حارث نواز صاحب سیکیورٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سید محمد علی, ان کی طرف بھی چلتے ہیں, ان کو بھی ملے گفتگو کرتے ہیں. سید محمد علی, کیا آپ کہیے گا, بڑی زبردست وہاں سے خبریں آ رہی ہیں, جو زورانہ تھا 1 گھنٹے پر تھا لیکن وہ 2 گھنٹے طویل ہو گیا. پھر جن الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, انہوں نے کہا میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے اور بڑی اچھی یہ ملاقات رہی. کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ایک اہم غیر معمولی اور تاریخی ملاقات ہے. اور جس طرح بھی برگیڈیئر حارث کہہ رہے تھے میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ملاقات ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب امریکہ جو ہے جنوبی ایشیا کے حوالے سے اپنی پالیسی کو ریویو کر رہا ہے اور چینج کر رہا ہے. اور اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے انڈیا کے اسٹریٹجک بیہیویئر اور تھاٹ کو مس ریڈ اور مس کیلکولیٹ کیا تھا اور اس کو اب انڈیا کے ساتھ تعلقات کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ جو انڈیا کا بیہیویئر ہے انتہائی ارسپانسبل, ہمسایہ ممالک پہ جارحیت کرنا, دہشت گردی کی پشت پناہی کرنا, اور خود امریکہ کا جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے جس نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ امریکی شہریوں کی ہلاکت میں جو بھارتی اعلیٰ حکام ہیں وہ ملوث پائے گئے ہیں. تو اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ اب زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں انڈیا کو دیکھ رہا ہے. اس کے ساتھ جو اس کی توقعات تھی چین کو بیلنس کرنے کی ان کو بھی ریویو کیا جائے گا. اور پاکستان کے ذمہ دارانہ, مثبت, اسٹیبلائزنگ اور رسپانسبل رول کے پیش نظر یہ اس کا ریکوگنیشن اور اعتراف بھی ہے. اور اس کے پیش نظر اب مستقبل میں پاکستان کی جو اسٹریٹجک, جو اکنامک, جو پولیٹیکل جو سگنیفیکینس ہے امریکہ کے ریجنل اور گلوبل پالیسی کے حوالے سے وہ بہت بڑھ چکی ہے. اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم سے ملاقات جو ہے ان کی وہ ان کے لیے آنر کی بات ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم مودی امریکہ کا اسٹریٹجک الائے اور پارٹنر ہونے کے باوجود منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور ان کو اوائڈ کر رہے ہیں. حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں آپ دونوں کی میڈیشن کرا دیتا ہوں کشمیر پہ, اور انڈیا جو ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اب وہ اوائڈ کر رہا ہے امریکہ سے ملنا اور ان کے ساتھ میٹنگ کرنا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے. لیکن پرسسٹنٹلی ڈٹائی کے ساتھ وہ رول جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کو ڈینائی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یقینی طور پہ اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ اس وقت بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں کافی تناؤ آ چکا ہے. اس کی ایک وجہ دہشت گردی کی پشت پناہی جس میں امریکی شہریوں کو بھی نشانہ بنانے کی رو کی کوشش ہے. دوسرا یہ کہ بجائے کہ وہ چین کو کاؤنٹر کریں وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ خود جو اب ان کا جو ارسپانسبل اسٹریٹجک بیہیویئر ہے اس کی وجہ سے جو امریکن انویسٹمنٹ ہے, جو وہاں پہ ٹریڈ اور کامرس ہے, اس کے حوالے سے بھی کنسرنس ہیں. اور چوتھی بات جس طرح صدر ٹرمپ وزیر اعظم مودی سے آخری ملاقات میں ان کے سامنے کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہم تو آپ کو اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے تھے اور آپ نے اتنے زیادہ ہائی ٹیرس لگائے ہوئے ہیں, امریکہ کی پروڈکٹس کو مارکیٹ میں ایکسیس نہیں دے رہے ہیں. تو ایون ٹریڈ کے حوالے سے بھی ان کے بہت زیادہ کنسرنز انڈیا کے حوالے سے ہیں. جبکہ ان تمام معاملات چاہے ٹریڈ ہو, انویسٹمنٹ ہو, کاؤنٹر ٹیررزم ہو, ریجنل اسٹیبلٹی ہو, ریجنل سیکیورٹی ہو, ان تمام معاملات میں آپ دیکھیں پاکستان کے رول کو سراہا بھی جا رہا ہے, اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں یوں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاک امریکہ بائیلیٹرل تعلقات میں مزید خوشگوار
اضافہ بھی ہوگا اور پیش رفت بھی ہوگی، جس کا فائدہ دونوں ممالک کو ہوگا۔ ٹھیک ہے، سید محمد علی صاحب، حارث صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ حارث صاحب، اس لنچ کا، اس دہرانے کا دانیہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ یہ 1 گھنٹے کا ٹائم سیٹ تھا اور 2 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی، اس میں لنچ بھی ہوا، اور اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایسے ریمارکس دینا جیسے کہ پاکستان از اے نیوکلیئر کنٹری، آئی لو پاکستان اینڈ اٹ واز این آنر فار می ٹو میٹ فیلڈ مارشل صاحب۔ اٹ شوز کہ یہ ملاقات بڑی کنونسنگ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہت ہی پروفیشنل طریقے سے وہاں پر ڈسکشن کی ہے مڈل ایسٹ کے بارے میں، کہ مڈل ایسٹ پہ اس کے فالو اپس کیا ہوں گے، وہ کیا حالات ہوں گے، اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آئی تھنک آفٹر یہ انڈیا پاکستان وار اور اب جو آج جو ڈسکشن ہوئی، اس کے بعد پاکستان مسٹ ہیو ایمرجڈ ایز اے ریجنل کی پلیئر۔ جہاں انڈیا کو فوقیت دیتے تھے، دے ہیو ریئلائزڈ کہ انڈیا نے ان کو ڈلیور نہیں کیا۔ انڈین کی گورنمنٹ بھی انکمپیٹنٹ ہے، اور انڈین کی جو ملٹری ہے وہ ان پروفیشنل اور ان ٹرینڈ ہے۔ چاہے وہ چائنا سے بھی مار کھاتے ہیں، پاکستان سے مار کھاتے ہیں، دے فیک اٹ بیڈ کہ ہم ان کے پاس انویسٹمنٹ کریں۔ کوارڈ میں بھی آپ دیکھ لیں، رشیا، یہ امریکہ، انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا وہاں بھی ڈلیور نہیں کر سکے۔ اس کے بعد جس طریقے سے لینگویج استعمال کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کہ ہمارا کچھ نہیں کیا، کوئی سیز فائر نہیں کرائی ہے، یہ ساری باتیں نوٹ ہوئی ہیں۔ یعنی یہ ویری پرسنل، وہ جو ہے پریزیڈنٹ کو ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، اور پاکستان نے ریئلی ایکنالج بھی کیا ہے۔ سیکنڈ، پاکستان نے ضرور ٹیررزم کی بات کی ہوگی کہ انڈیا کس طریقے سے پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن کر رہا ہے، بلوچستان میں کیا کر رہا ہے، افغانستان سے کیا کر رہا ہے، اور پاکستان سنگل کنٹری ہے جو اس وقت گلوبل ٹیررزم کے خلاف لڑائی کر رہی ہے۔ 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے افغانستان میں، اور وہاں گلوبل ٹیررزم سے ہم فائٹ کر رہے ہیں۔ تو ویسے دنیا بھر میں کیا میسج گیا ہوگا اس ملاقات سے، اگر ہم اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں؟ اور پھر ٹریڈ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ بات کرتے ہیں، تو سید محمد علی صاحب آپ اس پہ کامنٹ کیجیے گا۔ ٹریڈ کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے بھی ایک بار پھر گفتگو ہوئی، سو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں بڑا میٹر کرتا ہے یہ پاکستان اور امریکہ کے اگر ٹریڈ روابط جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں بنیادی طور پر بڑے ہوئے اور جہاں دیدہ بزنس مین ہیں، اور وہ اپنے اکنامک انٹرسٹ کو اپنی فارن پالیسی کا اہم ترین انسٹرومنٹ سمجھتے اور استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پاک بھارت جو کشیدگی ہے اس کو بھی کم کرانے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انسینٹو دیا دونوں ممالک کو کہ اگر آپ جنگ بندی کرتے ہیں تو میں آپ دونوں کے ساتھ ٹریڈ کو مزید اضافہ دوں گا، اور دونوں ممالک کے ساتھ تجارت مزید فروغ پائے گی۔ تو وہ ٹریڈ، پھر اسی طرح چین پہ جو دباؤ ہے ان کا، وہ بھی معاشی نوعیت کا ہے۔ بھارت کے ساتھ بھی جو ان کے کنسرنز ہیں وہ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ٹیرف اور ٹریڈ ریلیٹڈ بھی ہیں کہ بھئی بھارت بہت زیادتی کر رہا ہے امریکن کمپنیوں اور انویسٹرز کے ساتھ، ان پہ اتنا زیادہ ٹیرف لگایا ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ 3 معاملات میں بہت مثبت اور روشن مواقع موجود ہیں بائی لیٹرل ٹریڈ اور کامرس اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ پہلی بات یہ کہ وہ ٹیرف کو ریویو کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد ابھی تھوڑے دنوں پہلے بھی امریکہ گیا ہے، جو کہ ٹیرف کو ریشنلائز کر رہا ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ دوسری بات، آپ جانتی ہیں کہ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس ایکسپورٹ مارکیٹ کو مزید ڈیولپ کیا جائے۔ تیسری بات، پاکستان اپریشیٹ کرتا ہے IMF ورلڈ بینک میں بھی جو امریکہ کا رسوخ ہے وہ پاکستان کی فائنینشیل سپورٹ اور ریزسٹنس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ چوتھی بات، پاکستان کی جو ڈائسپورا ہے وہ پاکستان کی فورن ایکسچینج ریمیٹنسز کا بھی ایک بڑا سورس ہے، تو وہ بھی پاکستان کے لیے بڑا اہم رول پلے کر رہی ہے۔ اب ساتھ ہی ساتھ ہم IT کے سیکٹر کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور جس کی سب سے بڑی مارکیٹ امریکہ ہے ہمارے سافٹ ویئر ایکسپورٹس کی، اور ساتھ ہی ساتھ انرجی کارپوریشن اور جو مائننگ کا شعبہ ہے جس میں ریئر ارتھ منرلز کی بات ہو رہی ہے، اس میں امریکہ کا بہت انٹرسٹ ہے فیوچر میں اس ایریا کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی آف شور ڈرلنگ اور بلو اکانومی کو بھی جو ڈیولپ کرنے کی کوشش ہے، اس میں امریکی کمپنیوں کے لیے بڑے مواقع موجود ہیں جو کہ یہ چاہتی ہیں کہ اپنی مارکیٹ کو، اپنی انویسٹمنٹ کو ایکسپینڈ کریں، اور جس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی ترقی ہوگی اور امریکن کمپنیوں کو بھی مزید مارکیٹ کو ڈیولپ کرنے کے مواقع ملیں گے، جس میں دونوں ممالک کے فائدہ ہے۔ ٹھیک، تھینک یو سو مچ محمد علی صاحب اور حارث عمار صاحب ہمارے ساتھ تھے سارے ایشو پر بات کرنے